حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ میں ہوش میں آ گیا، پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری اولاد کے میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4577۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابتدائی اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا، چنانچہ اب مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے، بشرطے میت کی کوئی اولاد ہو۔ لیکن اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، جبکہ اولاد ہو، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہوگا، اور شوہر کا آدھا حصہ ہوگا، جبکہ اولاد نہ ہو، لیکن اگر اولاد ہو تو 1/4 ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4578۔ یہ حدیث ابو الحسن عطا سوہی نے بھی بیان کی ہے، اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ، اور نہ اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کا رشتہ دار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھتے، اگر انہی میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا پھر وہ جس سے چاہتے اس سے اس کی شادی کرتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اس پر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4579۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا سورج کے دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہے جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور کچھ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی دقت اور رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے چھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو۔ اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پتھروں کی پوجا ہوتی تھی سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، خواہ نیک ہو یا گناہ گار، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ، تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیز ابن اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارا رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کیا ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے ٹکڑے کٹے دیے جا رہے ہوں گے، پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے، اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے تھے؟ ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار، تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی، یہ وہ صورت نہ ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہر امت اپنے معبود کو ساتھ لے کر جا چکی۔ وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے۔
پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ نہیں دیا، اور اب ہم اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کو ہم دنیا میں عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 2 یا 3 مرتبہ یوں کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4581۔